بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ شیکسپیئر ایک برطانیہ کا ڈرامٹسٹ تھا 16ویں صدی کے اندر، اور اس کا ایک ڈرامہ بڑا مشہور ڈرامہ ہے، ابھی بھی لوگ کورس کے اندر بھی پڑھتے ہیں، ویسے بھی لٹریچر میں پڑھتے ہیں۔ اس ڈرامے کا نام ہے ہیملیٹ، اور وہ کیریکٹر ہی بیسیکلی ہیملیٹ ہوتا ہے، اور اس کی کچھ لائنز ہے، بڑی مشہور لائنز ہے، ٹو بی اور ناٹ ٹو بی دیٹ از دا کویسچن، یعنی ہونا ہے نہیں ہونا ہے، یہ ایک سوال ہے۔ آج ہماری جو معاشی صورتحال ہے وہ بالکل اسی کیریکٹر کے ان یعنی مشہور جو اس کے ڈائلاگ تھے اس کا اس وقت جو ہے وہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ سمبولک وہ پیش کر رہا ہے کہ حکومت جو ہے یا ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں وہ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کسی اعتبار سے بھی انفارچونیٹلی، اور یہ کہتے ہیں کہ ٹو بی اور ناٹ ٹو بی، ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ ہماری آئی ایم ایف کے پروگرام کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، یا آپ نے ملک کے اندر جو ہے اس وقت معاشی صورتحال کے حوالے سے جو فیصلے کرنے ہیں اس کے اوپر اگر حکومت کوئی فیصلہ کرنا چاہتی ہے تو وہ نہیں کر پا رہی ہے۔ اور جو اس وقت ہماری معاشی ٹیم ہے یا پولیٹیکل ٹیم بھی لیڈ بائی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جو ہیں، وہ چونکہ ان کے ہاتھ میں بالکل واضح ہے یہ کہ اس حد تک اختیارات نہیں ہیں جتنے کہ ہونے چاہیے۔ انہوں نے لنڈن کی طرف دیکھنا ہے، وہاں سے مشاورت کرنی ہے، پھر اتحادیوں کے ساتھ مشاورت کرنی ہے، پھر آپ کی بیوروکریسی ہے، پھر آپ نے اپوزیشن کو دیکھنا ہے۔ سو اتنے زیادہ ifs اینڈ بٹس ہیں، اتنے زیادہ سپیڈ بریکرز جب ہوں گے تو ظاہر ہے کہ فیصلہ سازی جو ہے وہ بالکل ناممکن ہو جائے گی۔ اور اس وقت معاشی جو صورتحال ہے وہ کافی زیادہ غمگیر ہے، مالی صورتحال کی وجہ سے بہت زیادہ کم ریزروز ہمارے پاس زر مبادلہ کے ذخائر ہیں، اور اب تمام لوگ یہی کہہ رہے ہیں، مطلب جو معاشی ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وی ہیو ٹو گو بیک ٹو آئی ایم ایف، اور آئی ایم ایف جو ہے اس کی باتوں کو مانیں گے تبھی وہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوگا، اور اس کے ساتھ نتھی ہیں ہمارے تمام باقی لینڈرز، چاہے وہ ہمارے دوست ممالک ہیں یا جو بھی ہیں۔ اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں جناب ہارون شریف صاحب، فارمر چیئرمین ہیں، آپ بورڈ آف انویسٹمنٹ کے فارمر اسٹیٹ منسٹر ہیں۔ بہت شکریہ ہارون صاحب، آپ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اس شو میں ٹائم دیا۔ سب سے پہلے تو مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ پولیٹیکل کاسٹ کی بات کرتی ہے حکومت، وہ کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ ہے کہ فیصلہ سازی میں اتنی زیادہ یعنی ٹائم کنزیوم ہو رہا ہے اور دقت آ رہی ہے؟ جی بہت شکریہ وحید صاحب۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ریکگنیشن کی ضرورت ہے، جیسے آپ نے اپنی انٹروڈکشن میں کہا، ملک اکانومی ایک کرائسس میں ہے، اکانومی ایک ریسیشن میں جا چکی ہے۔ اس وقت آپ کو کچھ سخت فیصلے اور ایک سمت دینے کی ضرورت ہے۔ جو آپ نے ذکر کیا کہ ایک تو پی ڈی ایم کے اندر اتنی پارٹیاں ہیں، ان کی کوارڈینیشن، پھر ود ان دی پی ایم ایل این جیسے ڈیسیشن نہیں ہو پا رہے ہیں، تو مارکیٹ کو سگنل نہیں جا رہا ہے۔ مارکیٹ آئی ڈونٹ ریلی مین کہ ہمارے بزنس مین یا ٹریڈرز یا ہمارے لینڈرز، جو ہمارے انٹرنیشنل ادارے ہیں، ان کو بھی سگنل نہیں جا رہا کہ یہ نہ یہ کمٹ کر رہے ہیں۔ جو سیاسی کاسٹ ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم تو ابھی وہی 20-30 سال پہلے والے الیکشن کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں پیسے مل جائیں، ہم اپنے ایم پیز اور ایم این ایز کو دے دیں، پریکٹیکلی یو گو اینڈ بائی ووٹس ان سکیمز کے تھرو۔ اب یہ دنیا بدل چکی ہے، آپ کو پرفارمنس دکھانی ہے، لوگ آپ سے ریفارم مانگتے ہیں، انٹرنیشنل ادارے ریفارم مانگتے ہیں۔ یہ اولڈ سکول پالیٹکس کے کوئی بیل آؤٹ کر دے گا آ کے، ہمیں پھر سے پرانے طریقے سے ہم سیاست کو آگے لے جائیں۔ سیاسی کاسٹ کیا ہے جی؟ ملکوں کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے ایک ڈگنیفائڈ طریقے سے معیشت کو آگے چلانا ہے یا آپ نے اسی طرح ایک ایک مہینے کے پیسے مانگ کے قرض پہ جینا ہے۔ اس کے لیے کوئی دو رائے نہیں ہے۔ بہت سال پہلے، 30 سال پہلے ہندوستان نے یہ فیصلہ کیا تھا، پھر ویتنام نے یہ فیصلہ کیا، اب کمبوڈیا نے یہ فیصلہ کیا، بنگلہ دیش نے کیا جس کے 34 ارب ڈالر کے ریزروز ہیں۔ تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہماری لائف ٹائم میں ہو نہیں سکتا۔ سب نے پولیٹیکل کاسٹ دی ہے، لیکن ملک کے لیے وہ کاسٹ دینے کی ضرورت ہے۔ لیڈرشپ کا فقدان مجھے زیادہ وری کر رہا ہے کہ ایسی کوئی لیڈرشپ نہیں ہے جو یہ فیصلے کرے کہ ہم نے ایک ڈگنیفائڈ طریقے سے اپنی معیشت کو۔ آپ شہباز شریف صاحب کو کہاں رکھتے ہیں؟ مطلب ہی ہیز بین چیف منسٹر فار مینی ٹائمز ان پنجاب، اور ان کو ایک سکسیسفل چیف ایگزیکٹو آف دا پرومس جو ہے وہ مانا جاتا تھا، بٹ انفارچونیٹلی اب تو ظاہر ہے کہ بیکاز دیر از اے لاٹ آف پریشر آن ہم، پولیٹیکل پریشر ہے، اکانومی کا پریشر ہے، وہ جو پولیٹیکل کاسٹ جو ہے اس کا ایک پریشر ہے ود ان دا
फैमिली जो है वो एक प्रेशर है ऑफ लीडरशिप की जो टग ऑफ वॉर है, तो वेयर यू सी दिस प्राइम मिनिस्टर? जी, मैं सियासी एनालिस्ट तो नहीं हूं, लेकिन मैं प्राइम मिनिस्टर से एक्सपेक्ट करता हूं 3-4 चीजें। जो हमारी फॉल्ट लाइंस हैं मैक्रो इकोनॉमी की, उनको एज ए स्टेट्समैन खड़े होकर IMF के साथ प्रोग्राम के ऊपर कमिटमेंट देनी चाहिए ताकि सिग्नल क्लियर जाए। अगर हम बात करते हैं एसेट्स को, तो वही पॉलिटिकल, सॉरी टू कट यू, वही पॉलिटिकल कॉस्ट है ना। नहीं, ये पॉलिटिकल कॉस्ट को थोड़ा समझिए वहीद साहब, क्या कॉस्ट है? कॉस्ट ये है कि आपकी फिस्कल स्पेस स्क्वीज हो जाती है। कॉस्ट ये है कि आपकी जो एक ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं आप नहीं कर पाएंगे। आपका ख्याल है कि सड़कें बनाने से या पुल बनाने से या कॉन्ट्रैक्ट देने से आपको पेट्रोनेज से वोट मिलते हैं, ये कॉस्ट है ना। ये एक ओल्ड स्कूल पॉलिटिक्स है, टाइम्स अब बदल वो गए। महंगाई करेंगे। देखें अब IMF के पास अगर जाएंगे तो वो डेफिनेटली ये कहेंगे जी कि आप अपना जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको भी कम करें, रेवेन्यूज जो उनको बढ़ाएं। रेवेन्यूज जब बढ़ाने की बात आएगी तो आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं उसको भी महंगा करना पड़ेगा। वो जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है वो शायद उसको मजीद इजाफा करना पड़े, बिजली के रेट्स को ज़्यादा करना पड़ेगा, गैस को महंगा करना पड़ेगा। और उससे फिर वैसे ही हमारे यहाँ आपको पता है एक ट्रेडिशन है कि सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। अभी हाल ही में हमने जो आटे का एक शदीद किस्म का बहरान देखा, वो यानी जेन्युइन था या मैन्युफैक्चर्ड था, ये तो अब वही लोग हैं जिन्होंने बिलियंस जो हैं वो जेबों में डालनी है। तो ये वो कास्ट है जो कि शायद इस हुकूमत को कोई भी एक्शन करने से रोकती है। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो क्या होगा? देखिए ना, ट्रेड ऑफ है। अगर आप नहीं करेंगे तो आप पेट्रोल इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, अगर आप नहीं करेंगे तो एसेंशियल कमोडिटीज इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। इंपैक्ट तो वही सब वही आएगा ना। तो आपको फैसला करना है। देखिए, पहली बात यह है, दुनिया में जहां जहां इस हालात में मुल्क उठे हैं वहां एलीट को सेक्रीफाइस करने पे मजबूर किया गया। यहाँ पे तो गरीब सेक्रीफाइस कर रहे हैं, एलीट तो कर ही नहीं रहा। जब तक हम अपने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस नहीं देंगे, जब तक हुकूमत का साइज नहीं घटाएंगे, आप और मैं किस तरह हुकूमत को सपोर्ट करेंगे? देखे ना, हर बंदे को अपनी इस्तात के मुताबिक मुश्किल हालात हैं, हम मानते हैं, लेकिन लीडरशिप यही है ना। लीडरशिप ये है कि वो खड़े हो कि मैं ये कर रहा हूं, हमारे पास इतने एसेट्स थे जो सरकार के, अब से हम बड़ी गाड़ियां छोड़ रहे हैं, हम घर छोड़ रहे हैं, हम ब्यूरोक्रेसी के पर्क्स को मोनेटाइज कर रहे हैं। ये यही रिफॉर्म होती है ना जी। ये सिग्नल ये जाता तो इमरान खान साहब भी नहीं कर पाए ना। आपको पता है कि 3.5 साल इशरत हुसैन साहब को उन्होंने लाया, उन्होंने एक बहुत बड़ा तकरीबन 2.5 साल जितना अरसा भी वो रहे, एक बुकलेट वो बना के चले गए रिफॉर्म्स की। Who is going to take care of about it? तो लीडरशिप का फुकदान तो दोनों तरफ है ना जी। जी हाँ। अपोजिशन में भी मैं, देखिए, इमरान खान साहब की टीम का हिस्सा रहा हूं जैसे आपको इल्म है, लेकिन इस वक्त मैं अपोजिशन लीडर से ये एक्सपेक्ट करता हूं कि वो इस बहरान से निकलने के लिए नजर विजिबली कोई गेम प्लान रखें। चलें क्विकली मुझे ये बताएं, टीम जो इस वक्त इसहाक डार साहब की है, बिकॉज ये तजुर्बाकार हैं, इनके बारे में कहा जाता था कि 4 दहाइयों से वन वे और द अदर दे रिमेन इन द पावर, व्हाट इज द परफॉर्मेंस ऑफ इसहाक डार साहब टीम जो है? देखिए, जो फाइनेंस की टीम है उसके अंदर मेजॉरिटी, बल्कि जो तीनों SAPM हैं वो रिटायर्ड फाइनेंस सेक्रेटरीज हैं जिन्होंने डार साहब के साथ काम किया है। DMGF सरान है। मुझे, अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड इस टीम का देखें तो इस टीम को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस चलानी आती है, IMF के साथ बातचीत करनी आती है, लेकिन इनका रिफॉर्म का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है। देखिए, प्रोसेस करना आता है जो, लेकिन मंसूबाबंदी रोड मैप नहीं है। इस वक्त प्रोसेस के से हम आगे निकल चुके हैं। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, हम नहीं मान रहे। देखिए, आप सैंड के अंदर सर छुपा के बैठे रहे, लेकिन मुल्क रिसेशन में जा चुका है। जब आपकी 2% ग्रोथ है कंटिन्यूअसली, जब हमारे 25 लाख लोग जॉब मार्केट में आ रहे हैं, हम सिर्फ 2-3 लाख को नौकरी दे पाएंगे, तो ये एक रिसेशन के सिग्नल्स हैं। यहां एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडरशिप की जरूरत है, और ये लीडरशिप हमें इस वक्त दिखाई नहीं दे रही, मार्केट को भी नहीं दिख रही। आप देखिए, अगर IMF का जो नवंबर का प्रोग्राम था, हम जनीवा गए, वहां पर हम डेट भी नहीं अनाउंस कर पाए। अब तो अगले रिव्यू का टाइम आ गया है, यानी 8वां जायजा और 9वां जायजा दोनों, मुझे 8th रिव्यू एंड द 9th रिव्यू। जी, मुझे अब लगता है कि IMF के पास कोई चॉइस नहीं है कि वो दोनों को क्लब करे, लेकिन इसका मतलब है कि आपको मजीद रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी जो उनसे अग्रीड है।
لیکن اگر آپ وہ نہیں کر پاتے سیاسی وجہ سے، کوارڈینیشن کی وجہ سے، کمپٹنس کی وجہ سے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ بیسیکلی یہ ہے کہ اپنی زمین ویئر وی آر اسٹینڈنگ ایٹ دا مومنٹ، مطلب ہمارے جو ریزروز ہیں وہ بہت ہی ڈپلیٹ کر چکے ہیں، اور وہ مطلب ہر دن کے ساتھ کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو پھر ہم کہاں پہ، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ یو اے ای نے پرائم منسٹر گئے، رول اوور بھی کر دیا $2 بلین کا انہوں نے اناؤنس بھی کر دیا، اور اس کے بعد بھی ابھی تک ہماری پوزیشن جو ہے وہ اسٹیبل نہیں ہوئی. دیکھیے دوست ممالک ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم اپنی مدد تب کریں گے جب ہم دوست ممالک کو ایک روڈ میپ دیں گے. اب ان کے ایکسپوجرز بڑھ رہے ہیں، دیکھیں نا سعودی عرب کا، یو اے ای کا، چین کا، ہمارے بجٹ کے اندر ایکسپوجر بڑھ رہا ہے. اگر آپ بھی پیسے ڈال رہے ہوں وحید صاحب تو آپ وریڈ ہوں گے کہ گیم پلان کیا ہے، کہاں سے یہ واپس ہوں گے. بالکل صحیح. اب جب یہ ہم گیم پلان دینے کی بات آتی ہے تو جس حکومت کے پاس لیجیٹمیٹلی کوئی 6-8 ماہ ہیں، وہ یہ تو ایسے ہی ہے کہ آپ کسی دکان کے اندر چلے گئے ہیں اور کوئی لے کر چلا گیا سامان، اور جب پیسے لینے کی باری آتی ہے تو وہ کہتا ہے وہ تو لے کر چلا گیا، اب دوسرا آگے کھڑا ہو گیا ہے. تو یہ حکومتیں تو اس طرح تبدیل ہوتی رہتی ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تو پچھلوں نے، اب آج کی جو حکومت ہے جی وہ blame game وہ میں ہے. آپ بالکل، وہ کہتے ہیں جی یہ 19 میں جو نیگوشیٹ کیا تھا یہ تو حفیظ شیخ صاحب نے کیا تھا یہ سارا، اور ہمیں اس کے اوپر عمل درآمد بیکاز وی آر پارٹ آف دا اسٹیٹ تو کرنا پڑ رہا ہے. تو واقعی میں انہوں نے کوئی غلط قسم کی نیگوشیشنز کی تھی؟ وہی صاحب پاس میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں. دیکھیے جیسے جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی تو 1 سال کے بعد ہمارے کولیگز نے کہا کہ جی ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ کیا صورتحال ہے. آئی تھنک یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اگر آپ کو پتہ نہیں تھا تو اس کا مطلب ہے آپ نے ہوم ورک نہیں کیا تھا. اب اس حکومت نے سب جانتے بوجھتے ہوئے، یہ تو نہیں کہ یہ ملک، یہ تو تجربہ کار بھی تھے. دیکھیے یہ ایشو پتہ نہیں کا نہیں ہے یا کسی نے غلط کر دیا. ایشو یہ ہے کہ ذمہ داری اس وقت آپ کے اوپر ہے، لیڈ آپ نے کرنا ہے. صحیح ہے، ڈرائیونگ سیٹ پہ آپ ہیں. ڈرائیونگ سیٹ پہ آپ ہیں بالکل. اور آپ اپنی چوائس سے آئے ہیں. دیکھیے نا ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر اس وقت کچھ سخت فیصلے کریں، کیا ہوگا؟ الیکشن ہار جائیں گے بڑی حد. اس سے اگر ملک کھڑا ہوتا ہے تو آپ کی لیکن وہ تو اکثر کہتے ہیں کہ ریاست بچانے آئے ہیں، سیاست آپ نہیں. کی سیکریفائس ہسٹری میں لکھی جائے گی. دیکھیے بی جے پی الیکشن ہار گئی تھی جب منموہن سنگھ صاحب نے ریفارم شروع کی تھی. وہاں بھی پولیٹیکل کاسٹ تھی، لیکن اس کاسٹ کا نتیجہ دیکھیں 30 برس میں کیا نکلا ہے. ہمیں ایک سمت دینے کی ضرورت ہے مارکیٹ کے اندر. وہی سب میں آپ سے بڑی ایک اوپن بات کرتا ہوں. جی دیکھیں میں جب انٹرنیشنل، میرا تجربہ زیادہ باہر کے اداروں کے ساتھ رہا ہے، ڈیٹ کے جو ہمارے بینکس ہیں، فائنانس کے لوگ ہیں، دیکھیے وہ ان کو پتا ہے کہ پاکستان خالی ایک ملک نہیں ہے جو ڈسٹریس میں ہے. کوئی 30 اور معیشتیں دنیا کی اسی صورتحال میں، تو کوئی ایسی انیوژول نہیں ہے. لوگ ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ آپ نے سیاسی اور فیصلہ سازی کی اتنی انسرٹنٹی ہے اور کہ ہم ان کو بتا نہیں پا رہے، کہ وہ کہتے ہیں ہم ان سے بات کریں گے 3 ماہ بعد آئیں گے تو شاید کوئی اور صاحب بیٹھے ہوں. ہمیں ایک اس لیے طریقہ یہی ہے کہ کچھ چیزیں معیشت کی جو ہماری فالٹ لائنز ہیں ان کو سیاست سے علیحدہ کر کے اداروں کو دے کے آپ وہاں کمپیٹنٹ لوگ بٹھا دیں. اٹس ٹو مچ سینٹرلائزیشن آف ایوری تھنگ. آنیسٹلی اسپیکنگ آئی ایم ایف پروگرام اتنا سٹینڈرڈ ہے، میں کوئی 18 برس سے دیکھ رہا ہوں. میرے حساب سے فائنانس منسٹری کے ایک تجربہ کار ایڈیشنل سیکریٹری اس کو ڈیل کر سکتے. اچھا ایک مجھے ہارون صاحب مجھے کائنڈلی ہمارے ویورز جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں بتا دیں کہ یہ جتنی بھی معاشی ٹیم جو ہوتی ہے وہ رسپانسبل ہوتی ہے، یا جو ٹاپ مین ہوتا ہے وہ رسپانسبل ہوتا ہے. عمران خان صاحب کا اگر آپ دیکھ لیں 3.5 سال کا، تو بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 22 یا 20 ہزار ارب کے انہوں نے قرضے لے لیے، اور وہ قرضوں کے سخت خلاف تھے، اینڈ اسی وجہ سے لیٹ بھی گئے، اور پھر بعد میں سوچتے رہے کہ یار ہم لیٹ کیوں گئے. تو مجھے یہ بتائیں کہ رسپانسبلٹی کس کی ہوگی؟ جو ٹیم ہے نیچے، جیسے شہباز شریف صاحب کی رسپانسبلٹی ہے، یا اسحاق ڈار صاحب اور ان کی ٹیم ہے، جیسے شوکت ترین تھے ان کی ذمہ داری تھی، یا عمران خان کی ذمہ داری؟ لیکن یہ پرائم منسٹر اور ان کی کیبنٹ کی رسپانسبلٹی ہے، قانوناً بھی اچھا اور فیڈوشری بھی. دیکھیں نا یہ پرائم منسٹر اینڈ دا کیبنٹ از اے انسٹیٹیوشن جو کہ ایک کلیکٹیو باڈی ہے. اگر وہ ایسے لوگ نہیں لا پا رہے، آپ دیکھیے اگر ہمارے پاس کوئی کریڈیبل اکانومسٹ اس وقت ٹیم میں نہیں آ پا رہے، یا کوئی ایسے لوگ نہیں آ پا رہے جن پر انٹرنیشنل اداروں کو اعتماد ہو، سو اس وقت یہ ایک کلیکٹیو فیلور ہے، کسی ایک انسان کا نہیں ہے. ٹھیک ہے سی ای او کو ہم بالکل بلیم کرتے ہیں. اس وقت پاکستان کو یہ چاہیے کہ جی ٹھیک ہے الیکشن آ رہے ہیں، سیاسی شکلیں شاید بدل جائیں،
لیکن ہم نے کچھ اداروں کے تو ایسے عمران سربراہ صاحب پہ جو ذمہ داری ڈالتے ہیں یہ کہ وہ لینڈ مائنز جو ہے وہ بچھا کر گئے تھے، جہاں پاؤں رکھتے ہیں وہاں سے نیچے دھماکہ ہوتا ہے، ہم کیا کریں؟ از اٹ ایکسیپٹیبل؟ دیکھیے لینڈ مائنز تو بہت سٹرونگ ورڈ ہے، لیکن میں عمران خان صاحب بھی آپ کو یاد ہو بہت فریکوینٹلی لوگ بدلتے رہے، نئے ادارے بناتے رہے. حکومت کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ یہ بیوروکریسی کی توڑ پھوڑ میں پھنسی رہے. ٹھیک. جو چیف ایگزیکٹو ہے ان کو ڈیسیشنز کر کے موو آن کرنا پڑتا ہے. اس لیے آج وہ دکھا نہیں پا رہے پی ٹی آئی بھی کہ انہوں نے کیا میجر کام کیا 3.5 سال میں. انہوں نے کوشش ضرور کی لیکن آؤٹ کم نہیں دکھا پا رہے کیونکہ وہ کنٹینیوٹی نہیں رکھ پائے. اب اس حکومت کے پاس تو وقت ہی کم ہے. اب جب وقت کم ہوتا ہے تو ایک یا دو ترجیحات پکڑتے ہیں اور لوگوں کو دکھاتے ہیں رائٹ اور رانگ. ہم نے پاور سیکٹر ٹھیک کرنا ہے، ہم نے یہ 3 فیصلے کر دیے. ہم نے پرائیویٹائز کرنا ہے، لیکن ان کو 4 یہی نہیں یونٹ پتا کہ بیچ صبح دیے. ہے یا نہیں ہے. دیکھیں نا ایک ایسی صورتحال میں تو پھر آپ کیوں ہیں؟ بالکل یہی ہے. بہت شکریہ ٹو ہارون بی شریف اور ناٹ ٹو بی ہے نا جی. وہی جو میں شروع میں کہا تھا. ہارون شریف صاحب بہت شکریہ. بی او آئی کے فارمر چیئرمین فارمر اسٹیٹ منسٹر ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیں گے، واپس آ کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں شبر زیدی صاحب، فارمر چیئرمین ایف بی آر اور سینئر تجزیہ کار ہیں، معاشی مالی ایکسپرٹ ہیں. بہت شکریہ شبر صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کچھ خبریں میڈیا کے اندر چل رہی ہیں اور جس کا ظاہر ہے کہ کنسرن عوام کے ساتھ ہے کہ کوئی منی بجٹ جو ہے وہ فیب کے شروع میں لا رہی ہے یہ گورنمنٹ اور وہ آئی ایم ایف کے تناظر میں ہی ہوگا. کیا کوئی ایسی آپ سمجھتے ہیں کہ موو سے جو اس وقت ہماری صورتحال آئی ایم ایف کے ساتھ تعطل کا شکار ہے اس کو ہم ریزیوم کر پائیں گے، اس کے ساتھ نیگوشیشنز بات چیت؟ دیکھیے مجھے ابھی بالکل جسٹ ناؤ یہ انفارمیشن ملی ہے کہ جو آئی کے لیے بجٹ آنا تھا اور جو وہ پروجیکٹ کر رہے تھے اس کو کل تک رجسٹر کیا تھا شہباز شریف صاحب نے. اور مجھے ابھی جسٹ ناؤ 2-4 منٹ پہلے خبر ملی ہے کہ انہوں نے اس کو اپروو کر دیا ہے اور وہ اس کے ساتھ جا رہے ہیں، مطلب اس پہ وہ عمل درآمد کرنے جا رہے ہیں. اور یہ ایکسپیکٹڈ تھا، اس لیے ایکسپیکٹڈ ہے کہ سعودی عرب نے ایکچولی آپ کو پریکٹیکلی نہ کر دیا ہے بیکاز ان کے جو فائنینس منسٹر ہیں جو انہوں نے تقریر کی ہے ڈیووس میں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم اب گرانٹ سے ریٹ نہیں دیں گے بلکہ ہم ان کو ریفارم سے ریٹ کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ ہماری چوائسز ختم ہو گئی ہیں، تو اس کی بنیاد پر ہمیں آئی ایم ایف کی طرف بالکل 100% دیکھنا ہے. تو اس لیے یہ بجٹ آنا والا ہے. یہ مجھے ابھی بھی 2 منٹ پہلے انفارمیشن ملی ہے. شبر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ڈیفینیٹلی جو اس کے اندر جو بھی بجٹ ہے یا جو بھی ہے ظاہر ہے اس میں پرائسز جو ہے وہ انکریز کرنے کی بات کی جائے گی. اینڈ دس از واٹ آئی ایم ایف ہیز بین سینگ. جتنے بھی ان کے پروگرامس ہیں وہ ہم سے یہی کہتے ہیں اور ہر دنیا کے ممالک سے جو ان سے پیسے لیتے ہیں ان کو یہی تقاضا ہوتا ہے کہ آپ اپنے اخراجات اور اپنی آمدنی کے اندر ایک بیلنس کریٹ کرنے کی کوشش کریں. ظاہر ہے کہ ہمارے اخراجات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، ہماری آمدنی سرکار کی جو ہے وہ نہیں ہے. آپ خود ایف بی آر کے چیئرمین رہے ہیں اور آپ بڑے قریب سے آپ نے سارا کچھ دیکھا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کافی چیزوں کی پرائسز جو ہیں وہ بڑھ جائیں گی پھر؟ دیکھیے بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت انفلیشن کا جو رپورٹڈ اسٹرکچر ہے جی وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں انفلیشن 35% ہے اور یہ 35 سے جا کر 45 ہو جائے گا. مگر پاکستان میں جو عوام کی بے حسی ہے اور جو اس میٹر کو پک اپ نہیں کر رہی وہ بہت افسوسناک ہے. ہو سکتا ہے عوام اس کا رزلٹ بیلٹ باکس میں ڈالے مگر کسی بھی معاشرے میں جہاں پہ مہنگائی کی شرح 35% ہو چکی ہو اور وہ آگے بڑھنے والی ہو وہاں پہ ایک ریزسٹنس آتی ہے اگینسٹ اس مہنگائی. مگر پاکستان کی جو پوزیشن ہے اس میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ اس کو مطلب کوئی ہمارے پاس کوئی فورم نہیں ہے جہاں ہم مہنگائی کو جسٹیفائبلی ریزسٹ کر سکیں. سیاسی پارٹیاں اس کو اپنے مطلب کے تحت یوز کرتی ہیں سیاسی مقاصد کے لیے، مگر عوام پسرا ہے اور پستا ہی رہے گا. یہ بڑی خطرناک سی بات ہے اور یہ بڑی ڈینجرس بات ہے کہ پاکستان میں
महंगाई को सिर्फ मीडिया में है या पॉलिटिकल पार्टी की सिर्फ बयान की हद तक है, मगर जो एक्चुअली महंगाई को रोकने के लिए कोई कदम है उसमें कोई सीरियस नहीं है। और वो शबर साहब क्या किया जा सकता है उस हवाले जी से? जी देखिए, इस पे तो ये होना चाहिए, इस पे तो ये होना चाहिए कि अगर आपका आटे की कीमत 1 रुपए भी बढ़े तो पब्लिक को सड़क पे आना चाहिए। दुनिया में ऐसे ही होता है। दुनिया में पब्लिक सड़क पे इसलिए नहीं आती कि किसी आदमी की सीट डिस्क्वालीफाई हो गई है, या किसी पब्लिक सड़क पे आती है जब आटे की कीमत बढ़ती है, मगर पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो रहा है बेसिकली। तो आप सजेस्ट ये करते हैं कि ये महंगाई का ख़त्म होना जो है वो सिर्फ पब्लिक की यानी पब्लिक को आवाज़ उठाने से और प्रैक्टिकली आवाज़ उठाने जी से ही ये सब कुछ रुक सकता है। ये देखिए, कभी भी कोई गवर्नमेंट या कोई अपोजिशन या कोई आईएमएफ वो आपकी महंगाई खत्म करने की कभी कोशिश नहीं करेगा जब तक पब्लिक रेजिस्टेंस सामने नहीं आएगी। पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम आ गई है वो ये आ गई है कि कोई आटे की कीमत रोजाना 5-5 रुपए बढ़ती जा रही है, ठीक है, मगर कोई पब्लिक की रेजिस्टेंस नहीं है इस बात के ऊपर कि आटे की कीमत बढ़ी हुई है। पब्लिक बिला वजह की बातों में रेजिस्ट कर देती है, मगर कोई आदमी ये उठ के नहीं आ रहा सुबह उठ के कि भाई मैं आटे की कीमत क्यों बढ़ रही है, इसको कम करें। इस पे कोई गुफ्तगू नहीं हो रही। तो ये तो एक पाकिस्तानी माशरे की एक बदकिस्मती कह लें, जो मर्जी आप उसे कह लें, और ये रेजिस्टेंस अगर नहीं आई तो आपने खुद ही कह रहे हैं कि 35% की इंक्रीज तो ऑलरेडी इन्फ्लेशन में चल रही है, 35 को 45 कर लेंगे, फिर क्या होगा, और होता रहेगा। तो ये जो नॉन रिएक्शन है, ये तो गवर्नमेंट को स्पेस दे रहा है ना, अब गवर्नमेंट को स्पेस दे रहा है, अपोजिशन को भी स्पेस दे रहा है। अच्छा, इसमें यह भी कहा जाता है कि अभी जैसे आटे का हमने देखा था कि गवर्नमेंट से बात करते तो गवर्नमेंट ये कह रही है जी कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड गंदम है वो हमारे पास मौजूद है, यानी डिमांड एंड सप्लाई का कोई इशू नहीं है। लेकिन जब हम मार्केट में जाते थे तो आपको वो चीज़ें मिलती नहीं थी, और इसके अंदर जाहिर है कि वो जो होल्डर्स थे या मिडिल मैन था या जो भी लोग थे इसके अंदर इन्वॉल्व, दे हैव लूटेड द मैसेज। अब हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है वो या शायद कमज़ोर है, या हमारे लोग जो फैसला साज इदारों के अंदर बैठे हुए हैं वो उनके साथ कंप्लिसेंट है, जिसकी वजह से यानी एक चीज़ मिल भी रही है लेकिन उसकी शॉर्टेज पैदा करके उसको जो है वो महंगा लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, और आप वाली बात की आवाम जो है वो फिर खामोश है। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है। देखिए, मैं इससे कंसर्न नहीं हूं कि क्यों नहीं मिल रहा, क्यों महंगा है। मेरा कंसर्न ये है कि एक आम आदमी को आटा किस प्राइस पे मिल रहा है। ये रेलेवेंट है कि होर्डिंग से मिल रहा है या सप्लाई डिमांड, उसको आम आदमी को ये कंसर्न नहीं है इसकी वजह क्या है, उसको कोई कंसर्न नहीं है। उसको ये कंसर्न होना चाहिए कि आटा किस प्राइस से मिल रहा है। इस वक्त इंडिया में आटे की प्राइस, अच्छे वाले आटे की प्राइस 36 रुपए किलो है, 36 रुपीज किलो। पाकिस्तान में आटे की प्राइस 140 रुपए के ऊपर है, ठीक है। उनका डॉलर अगर आप लगा भी ले तो वो बात नहीं बनती। बात ये है कि मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान में जो बुनियादी गलती हो रही है वो ये हो रही है कि आपने बुनियादी अशिया को भी आम आदमी के उससे अलग कर दिया है। और वो मेरा ज़ाती व्यू है, मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि आपको शायद कुछ अशिया के ऊपर राशनिंग करनी पड़े जो गवर्नमेंट करना नहीं चाहती, जो आईएमएफ एग्री नहीं करेगा, मगर अगर आपने एक्चुअली आम आदमी को सपोर्ट देनी है तो इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मौजूदा जो सूरत हाल में इस वक्त हुकूमत भी फंसी हुई है, अवाम भी फंसी हुई है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि फिर हम आईएमएफ जो है उसकी बात अब माननी पड़ेगी, और वो जो उनके रिव्यूज़ हैं, 8 है, ये रिव्यू भी अभी तक नहीं हुआ, 9th भी ड्यू है, तो वो भी फिर उसके बाद ही होगा जब हुकूमत ये सारे फैसले कर लेगी, जो कि जाहिर है कि अवाम के लिए तो मनफी जाएंगे, वो अवाम को नुकसान होगा उनसे। नहीं, देखिए यार, हुकूमत क्या फंसी हुई है, उनकी कौन सी गाड़ियां छोटी हो गई, उनके कौन से खर्चे कम हो गए, हुकूमत क्या फंसी हुई है? हुकूमत तो कोई नहीं फंसी हुई। आज ये पावर में, कल और पावर में आ जाएगा, पब्लिक अवाम फंसी हुई है ना। हुकूमत ये कहना कि हुकूमत फंसी हुई है तो सिर्फ एक समझ खेल चल रहा है शतरंज का, आगे पीछे हो रहा है, पब्लिक अवाम फंस रही है ना बुनियादी तौर पर। तो ये बात, ये कहना कि तो इनको 8 महीने में परफॉर्मेंस इनकी आप कैसे देखते हैं, पिछले 8 माह की? क्या जी? इस हुकूमत की परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं, जो माशी टीम है उनकी? ये तो मेरा ख्याल है वो खुद रो रहे होंगे कि उन्होंने गवर्नमेंट क्यों ले ली। मतलब परफॉर्मेंस क्या मतलब, ये तो परफॉर्मेंस तो उसकी होती है जो कुछ करेगा। ये तो बस का बात, इनकी बस की बात नहीं है, इनके बस की बात नहीं है। जो आदमी
₹30 کا ڈالر کا ڈفرینس دے کے چل رہا ہو مارکیٹ میں حوالے کے ساتھ، تو جو ڈسٹی ریمیٹنس کم ہو رہی ہو، آپ کیا اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں؟ اور ان کے بارے میں کیا بات کریں؟ ₹30 کا ڈفرینس ہے مارکیٹ میں اس وقت ڈالر کی پرائس میں، اور یہ اس طرح یہ تو مطلب بیکار، ان کے ساتھ تو بات کرنا بیکار ہے نا۔ تو کیا یہ دیکھتے ہیں آپ آنے والے دنوں میں پھر کیا ہوگا؟ مطلب ڈو یو تھنک کہ ہم کوئی واقعی میں ڈیفالٹ کی جو باتیں لوگ کر رہے ہیں، ڈیفالٹ تو نہیں کر جائے گا ملک جو؟ نہیں، ہم میرا خیال ہے اپریل میں الیکشن میں جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس سے پہلے نہیں، ڈیفالٹ ابھی تو نہیں کرے گا، مگر ڈیفالٹ سے ہم نکلے نہیں ہیں بیسیکلی۔ جو سعودی عرب کے بیان آیا ہے کل کا، اس کے بعد تو ہمارے حالات بہت خراب ہو گئے۔ دیکھیں سعودی والے نے اس طرح گفتگو کر رہا تھا وہ کل، جس طرح وہ امریکن ہے، مطلب وہ جس طریقے سے وہ گفتگو کر رہا لیکن تھا۔ شبر صاحب ہم نے بھی تو کچھ نہیں سیکھا نا، ہم نے کیا سیکھا ہے؟ مطلب ہم جب وقت آتا ہے ہم اٹھ کے چلے جاتے ہیں خیراتیوں کی طرح، جا کے لوگوں کے آگے بیٹھ جاتے ہیں 2-2 لاکھ کے سوٹ پہن کے، اور 50,000 کی ٹائی پہن کے، اور 2 لاکھ کے جوتے پہن کے، وہ بھی سوچتے ہوں گے یار یہ کس قسم کے لوگ ہیں یہ؟ یعنی جو لیڈر ہے، جو حکومت آتی ہے آ کے بس پیسہ ہی مانگتی ہے ہم سے، خود کچھ نہیں کرتے۔ تو وہی صاحب، میں اسی لیے تو چھوڑ کے واپس آ گیا۔ میں نے تو کبھی 2 لاکھ کا سوٹ نہیں پہنا نا، جبکہ میں پہن سکتا ہوں، میرے پاس تو اتنے پیسے ہیں گھر میں، مگر یہ تو نہیں کر سکتے نا، ان کے بس کا کام نہیں ہے، چھوڑ دیں ان پہ کیوں ٹائم ضائع کر رہے ہیں؟ تو پہلے والے جو تھے وہ ٹھیک تھے؟ آپ وہ سمجھتے ہیں کہ شوکت ترین کی ٹیم ٹھیک تھی؟ نہیں، وہ تو پورا اسٹرکچر کی بات ہے نا یار، جی یہ تو وہی 300-400 ایم این ایز ہے نا یار، انہیں کو گھما پھرا کے لا رہے ہو نا، صرف شکل لیڈر کی چینج ہوتی ہے نا۔ آپ اگر 342 ایم این ایز میں سے 200 ایم این اے تو وہی ہے نا جو کبھی نہ کبھی کسی پارٹی میں تھے، وہ کل اس پارٹی میں تھے، کل اس پارٹی میں تھے، ان کا لیڈر چینج ہو گیا نا، باقی تو سیم ہی ہے نا۔ آپ کے خیال میں مختلف ہے کوئی؟ یہ ایسے چلنے والا نہیں ہے، یہ چلنے والا نہیں ہے، یہ اس کو اب ہم تو نہیں چاہتے کہ یہ گرے۔ اب اگر خود ہی خود بلڈنگ گر رہی ہے تو پھر اب کچھ نہیں کر سکتے، یہ تو ہماری تو خواہش ہے کہ کھڑی رہے، مگر تو یہ یو تو ہیو ہم اے خود کوسچن آن دا سسٹم اٹ سیلف، جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے اس کے اوپر آپ کا سوال ہے کہ اس قسم کا سسٹم جو کی بات سٹرکچر ہے، یا جس طرح کے آپ کہہ رہے میں ہیں کہ الیکٹڈ لوگ جو ہیں 342 جو ہیں وہی لوگ ہیں جو بار بار مختلف سیاسی جماعتوں کے ذریعے جو ہے آ جاتے ہیں، یا ان کے بچے آ جاتے ہیں، یا پہلے ان کے اپنے فیملی کے لوگ تھے، بٹ دے ڈونٹ وانٹ اینی چینج، تو پھر لائے گا کون چینج؟ نہیں، اب دیکھیں نا، اس معاشرے میں کبھی چینج نہیں آیا نا۔ آپ مجھے بتائیں کہ جو انڈس ویلی ہے، اس میں کبھی ریولوشن آئی ہے؟ تاریخ میں نہیں آئی۔ اب انفارچونیٹلی ہم اس علاقے میں رہتے ہیں جہاں کبھی ریولوشن نہیں آئی ہے، تو اب یہ تو ایک بڑا انپریڈکٹیبل بات ہے کہ اب کیا ہوگا آگے، یہ تو بڑا مشکل بات ہے نا کہ آگے کیا ہوگا۔ مگر جو اگر اکاؤنٹنگ کے پوائنٹ ویو سے دیکھیں یا فائنینس کے پوائنٹ ویو سے دیکھیں، ہمیں تو آگے اچھے حالات نہیں لگتے، بٹ ریولوشن یہاں نہیں آ سکتا اس معاشرے میں۔ یہ اس معاشرے کی بدقسمتی ہے کیونکہ یہ علاقہ ریولوشن لانے والوں کا نہیں ہے۔ بہت شکریہ شبر زیدی صاحب، فارمر چیئرمین ایف بی آر۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے، یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیں گے، واپس آگے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، معاشی صورتحال کے اوپر گفتگو کی جا رہی ہے، اور جو سیاسی معاملات ہوتے ہیں، سیاسی فیصلے ہوتے ہیں، سیاسی ماحول جو ہوتا ہے کسی بھی معاشرے کا یا ملک کا، اس کے اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں معیشت کے اوپر۔ اس ملک کی جو بھی مالی یا معاشی مسائل ہیں، فیصلے ہیں، ان کے اوپر بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں۔ پاکستان کے اندر جو اس وقت سیاسی صورتحال چل رہی ہے پچھلے تقریباً 8 ماہ سے، اس کے یقینی طور پہ منفی اثرات ہماری معیشت کے اوپر پڑ رہے ہیں، جس سے کہ آج ہر شخص جو ہے اس ملک کا پریشان ہے۔ اس حوالے سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب، آپ سینئر تجزیہ کار ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ یہ مجھے سب سے پہلے بتائیں کہ آپ کا جو یعنی پچھلے سنڈے کا جو وہ تھا آرٹیکل تھا نیوز کے اندر، اس میں آپ نے بڑی اچھا یعنی اس وقت کی جو سچویشن ہے اس کو آپ نے ایک بہترین طریقے سے میپ آؤٹ کیا، اس کو بتایا آپ نے۔ یہ مجھے بتا دیں سمپل اس میں کہ کیا ہم ڈیفالٹ کی طرف واقعی میں وی آر کلوز ٹو ڈیفالٹ، یا ہم ڈیفالٹ سے جو ہے وہ ٹیکنیکلی ڈیفالٹ سے بچ جائیں گے؟ وحید صاحب، جیسے آپ نے شروع میں کہا، مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہماری ترجیح جو ہے وہ معیشت نہیں ہے،
ہماری ترجیح جو ہے وہ سیاست ہے. یہاں پہ دونوں طرف آپ دیکھ لیں، یا تو ہم بزی ہیں کہ کون سی اسمبلی ڈیزالو کرنی ہے، کون سی رہنی ہے، کون سی بعد میں ڈیزالو ہوگی، اور یا ہم بزی ہیں کہ ہم نے کتنے پنکچر لگانے ہیں، کتنے ایم این ایز کو جو ہے ان کے استعفے منظور کرنے ہیں. تو یہاں سیاست ہی سیاست ہے، معیشت کے اوپر فوکس ہی نہیں، ہماری ترجیح ہی نہیں. لیکن اب بڑی پریشانی کی بات یہ ہے کہ میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ اب جو فیصلہ سازی ہونی ہے اس میں آپ سوچئے کہ چند ہفتے بچے، اب ہمارے پاس مہینے نہیں. جو بھی فیصلہ ہونا ہے وہ اگلے چند ہفتوں میں ہو جانا ہے، ورنہ بہت بڑا نقصان ملک کو اور ملک میں رہنے والوں کو ہو سکتا ہے. اب دیکھیے اس وقت کوئی 17-18 دن کا وحید صاحب ہمارے پاس پیٹرول کا جو باقی ریزرو ہے وہ بچا ہے، کوئی 25 سے 30 دن کا ڈیزل بچا ہے. مجھے آج سٹیل والے بتا رہے ہیں کہ سٹیل ختم ہونے کو ہے، سٹیل ختم ہوگا تو کنسٹرکشن انڈسٹری ختم ہو جائے گی، اس کے ساتھ 40 اور انڈسٹریز جڑی ہوئی ہیں. ہسپتالوں میں بتا رہے ہیں کہ ایکس رے کی فلمیں ختم ہو رہی ہیں، ایم آر آئی کی فلمیں ختم ہو رہی ہیں، جان بچانے والی ادویات جو ہیں ان کی قلت آ رہی ہے. تو چند ہفتوں میں یہ فیصلہ لینا ہے، اور فیصلہ ہو نہیں پا رہا بیکاز سیاست زیادہ پیاری ہے اور معیشت جو ہے وہ ہمیں کم پیاری. پروگرام میں واپس چلے جاتے ہیں تو پھر تو آپ سوچئے کہ ڈیفالٹ کا قطعاً کوئی خطرہ نہیں ہے. اور اگر آئی ایم ایف کا حصہ ہم نہیں بن پاتے، پروگرام میں واپس نہیں جا پاتے، تو پھر ڈیفالٹ کا جو خطرہ ہے وہ بہت بڑھ جائے گا. اور اس کے ساتھ ہی آپ سمجھیے کہ جو مہنگائی کی شرح ہے، جو ابھی خوراک کی مہنگائی کی شرح میں حکومت بتا رہی ہے 30-35%، آپ یہ میرا تخمینہ یہ ہے کہ 50% کے اوپر چلی جائے گی. اور روپے میں جو ڈالر کے سامنے اس کی کمزوری سامنے آئے گی وہ بھی کوئی 20-25% سے کم نہیں آئے گی. یعنی ڈالر کتنے، یعنی روپیہ جو ہے اس کی قدر کتنی ہو جائے گی؟ 280 تک چلی جائے گی؟ اگر تو آئی ایم ایف کا ہم جو پروگرام کا ہم حصہ سائن کر چکے ہیں، اگر اس میں واپس نہیں جاتے تو پھر 15-20-25% ہم نے دیکھا ہے کہ چاہے وہ سری لنکا ہو، ارجنٹینا ہو، زمبابوے ہو، مصر ہو، جب ایسی سچویشن آتی ہے تو 15-20-25% روپیہ ان کی کرنسی جو گر جاتی. تو اگر ہم ورلڈ اس میں آئی ایم ایف کے پروگرام میں دوبارہ سے چلے جاتے ہیں، مطلب ان کی جو شرائط ہے ان کو مان لیتے ہیں، تو پھر ہمارا روپیہ کہاں پہ ڈالر کے مقابلے میں کھڑا ہوگا؟ اچھا وحید صاحب، یہاں پہ ایک میں ٹیکنیکل سی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام کا حصہ بن جائیں، ہم آئی ایم ایف کی شرائط مان لیں. دیکھیے جو معاہدہ ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ کیا تھا وہ 2019 جب ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب ہمارے وزیر خزانہ تھے. جب بھی آئی ایم ایف کسی ملک کی مدد کو آتا ہے تو جو شرائط بنائی جاتی ہیں، جو پروگرام ڈیزائن کیا جاتا ہے، وہ اس ملک کی وزارت خزانہ کرتی ہے. یہ پروگرام جو ہے، یہ شرائط جو ہیں، یہ پاکستان کی وزارت خزانہ نے ڈیزائن کی تھی. آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ نے جو شرائط ڈیزائن کی ہیں، آپ نے جو پروگرام ڈیزائن کیا ہے، اس کی مدد کو ہم آتے ہیں اور آپ کو 6 بلین دیتے ہیں یا 7 بلین ڈالر دیتے ہیں اس پروگرام کی مدد کے لیے. تو یہ پروگرام ہمارا بنایا ہوا ہے، یہ پروگرام ہماری وزارت خزانہ نے بنایا ہے. جن شرائط کی ہم بات کرتے ہیں وہ شرائط ہم نے خود سے بنائی ہیں اور اس کے اوپر ڈاکیومنٹ کے اوپر سائن کیا ہے. اور آئی ایم ایف آیا ہے ان شرائط کو اور اس پروگرام کو سپورٹ کرنے کے لیے ود اٹس اون منی. وہ اپنے آپ کو 6 بلین دیتا ہے، 7 بلین دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری جو متعدد گورنمنٹس تھیں وہ اپنے یعنی آئی ایم ایف کی شرائط نہیں تھی بلکہ ہماری اپنی جو شرائط ہم نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی ان کے اوپر ہی ہم پورے نہیں اترتے، جس کی وجہ سے پھر آئی ایم ایف جو ہے وہ انتظار کرتا رہتا ہے کہ جب تک ہم ان شرائط کو 100% ان کے اوپر عمل درآمد نہ کر لیں تو وہ واپس آنے کے لیے، یعنی وہ پیسہ ریلیز کرنے کے لیے جو بھی قسط ہے وہ تیار نہیں ہوتا. ایم آئی رائٹ؟ جی بالکل 100%. دیکھیے آئی ایم ایف کے 2 قسم کے پروگرام ہوتے ہیں. ایک کہلاتا ہے فنڈڈ پروگرام، یعنی کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ہم آپ کو پیسے دیں گے، جو پروگرام آپ نے اپنی اسٹیبلٹی کے لیے بنایا ہے، جو شرائط آپ نے بنائی ہیں، ہم اس پروگرام کو سپورٹ کرتے ہیں. اور ایک انفنڈڈ پروگرام ہوتا ہے جس میں ملک اپنی پروگرام بناتا ہے، آئی ایم ایف اس کو صرف مانیٹر کرتا ہے، اس میں آئی ایم ایف کا کوئی پیسہ انوالو نہیں ہوتا. ہمارے ہاں جو پروگرامز ہیں وہ فنڈڈ پروگرام ہیں، یعنی کہ پروگرام ہماری وزارت خزانہ نے بنایا،
شرائط ہماری وزارت خزانہ نے تشکیل دی اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے IMF سامنے آتا ہے. اچھا ایک چیز اور جو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جو فیصلہ ساز شخصیات ہیں شاید ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی یا وہ کرنا نہیں چاہ رہے یا سمجھنا نہیں چاہ رہے. اب وقت ایسا آ گیا ہے کہ جو دنیا کے مالیاتی ادارے ہیں وہ سب انحصار کر رہے ہیں IMF کے اوپر کہ جو IMF کا مانیٹرنگ پروگرام ہے جس کو وہ ٹیکنیکل زبان میں کہتے ہیں آرٹیکل 4 کنسلٹیشنز، وہ دنیا میں اور کسی مالیاتی ادارے کے پاس نہیں ہے. اب یہ سچویشن سامنے آ رہی ہے کہ جن کو ہم اپنے وہ برادر ممالک یا فرینڈلی کنٹریز کہتے تھے جن میں سعودی عربیہ ہے، چین ہے، UAE ہے، قطر ہے، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی IMF کے اوپر انحصار کریں گے. مطلب IMF پہ انحصار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ IMF جو ہے جب ہمیں گو اہیڈ دے گا، یعنی ہمارے ساتھ ان کی بات چیت تمام معاملات جو ہے وہ طے پا جائیں گے، وہ فنڈنگ ریلیز کریں گے، تو پھر فرینڈلی کنٹریز جو ہیں وہ بھی اس بنا کے اوپر، اس بیس کے اوپر ہمیں جو ہے وہ امداد دیں گے. جی وحید صاحب بالکل ایسے ہی ہے. آپ نے دیکھا کہ جو سعودی عربیہ کے وزیر خزانہ ہیں انہوں نے ڈائیورس میں بڑا جی بتایا کہ جو ہم امداد دیتے تھے یا قرضے دیتے تھے اور وہ غیر مشروط ہوتی تھی، انکنڈیشنل ہوتی تھی، اب وہ غیر مشروط نہیں رہے گی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا پورا پروگرام چینج کر رہے ہیں اور جا رہے ہیں یہی انحصاری جو ہے وہ IMF کے اوپر ہو رہی. تو یعنی وہ پیسہ IMF کے تھرو دیں گے یا IMF کی جو شرائط ہے اس کی بیس کے اوپر وہ ہمیں جو ہے وہ قرضہ دیں گے؟ وہ انحصار کریں گے. IMF کا جو مانیٹرنگ سسٹم ہے ٹھیک. جو ملک کے معاشی اشاریوں کی کارکردگی کی مانیٹرنگ کرتا ہے، ان کے اوپر نظر رکھتا ہے، ان کے اوپر فوکس رکھتا ہے اور پھر گرین سگنل دیتا ہے یا نہیں دیتا، اس کی بنیاد کے اوپر باقی ممالک بھی اور باقی مالیاتی ادارے، چاہے وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو، چاہے وہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک ہو، چاہے وہ ایشین انفراسٹرکچر فنڈ ہو، وہ سب اسی کے مانیٹرنگ میکنزم کے اوپر اپنا انحصار کریں. تو یہ ورلڈ بینک جو خبر آئی ہے کہ انہوں نے انکار کیا ہے ہمیں فی الحال کوئی پیسے ریلیز کرنے کے حوالے سے، اس میں کتنی صداقت ہے اس میں؟ جی میں نے بھی میڈیا میں یہ پڑھا ہے، اس میں کتنی صداقت ہے میں کنفرم نہیں کر سکتا ہوں، لیکن اگر جو میرا اندیشہ ہے کہ سارے مالیاتی ادارے اور ممالک IMF کے اوپر یہ انحصار کرتے ہیں تو پھر اس میں ڈیلے جو ہے وہ متوقع ہے اور وہ ہمیں ایکسپیکٹ کرنی چاہیے. اس حکومت کے پاس کتنا لیوریج ہے کسی بھی قسم کی بڑی ایک معاشی یا مالی اعتبار سے کوئی فیصلہ سازی کرنے کا؟ بیکاز ہم پچھلے 8 ماہ سے یہی دیکھ رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ ایک انسرٹنٹی کی تلوار جو لٹک رہی ہے اس حکومت کے اوپر، دیٹ میں بی ون آف دا ریزنز. دوسرا تو بالکل کلیئر ہے کہ عوام میں اگر انہوں نے جانا ہے اس وقت پاپولیرٹی لیول جو ہے وہ اس اتحادی حکومت کا بالکل گراؤنڈ کے ساتھ ہے، اور دوسری جانب جو عمران خان صاحب مارچ کے اندر جن کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی جا رہی تھی، وہ جتنے بھی بائی الیکشنز تھے اگر ہم پچھلے سال میں دیکھ لیں تو وہ ان کو شکست ہو رہی تھی، ہار رہے تھے، آج وہ اپنی پاپولیرٹی کے بالکل پیک کے اوپر ہے. سو اس ایسی صورتحال میں پھر معیشت کی فکر کون کرے گا؟ اور ڈے ٹو ڈے بیسس پہ اگر آپ ڈنگ ٹپاؤ کام کریں گے، آئی ایم سوری ٹو سے یوزنگ دس ورڈ، تو پھر تو معیشت اسٹیبل نہیں ہو سکتی کبھی بھی. دیکھیے اس سوال کا وحید صاحب جواب جو ہے وہ تاریخ میں آپ ڈھونڈ لیں کہ جن ممالک میں سیاست کو ترجیح دی گئی ہے اور معیشت کی ترجیح نہیں تھی، وہ ان میں سری لنکا دیکھ لیں، وینزویلا دیکھ لیں، ارجنٹینا دیکھ لیں، لبنان دیکھ لیں، ان سب ملکوں میں یہ ہوا ہے اور ان کے نتائج ہمارے سامنے ہیں. دوسری طرف کچھ ایسے ممالک ہیں جہاں پہ معیشت کو ترجیح دی گئی ہے اور سیاست کو اس سے نیچے رکھا گیا ہے. وہاں پہ ساؤتھ کوریا ہے، ویتنام ہے، ملیشیا ہے، تائیوان ہے، سنگاپور ہے. تو ہم نے اپنا ماڈل چننا ہے کہ یہاں پہ سیاست کو ترجیح دینی ہے یا معیشت کو ترجیح دینی. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ تھے معاشی ماہر. اس وقت جو معاشی جو اس وقت چیلنجز جو ملک کو درپیش ہیں اور مہنگائی کی وجہ سے عوام جس طرح سے پس رہی ہے، شدید دباؤ کا شکار ہے، اس کا حل کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ ایسی صورتحال میں جبکہ ملک کے اندر عدم استحکام ہے سیاسی، اس میں حل ہمیں دکھائی نہیں دیتا. آج کے لیے اتنا ہی. پروگرام سے وحید حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.